صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب لوگوں کا ڈے 14 میں فہم القرآن کے استقبال کرتی ہوں، اور شاید آپ لوگوں کو ٹائم چینج ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ میں ابھی ذرا مشکل ہوئی، آپ لوگ ابھی یوز ٹو نہیں ہو گئے یہ ٹائم سے، تو اسی لیے 1-2 منٹ میں لیٹ سٹارٹ کر رہی ہوں تاکہ سب لوگ جوائن کر لیں۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو سب کو جزائے خیر دے، یہ ٹائم چینج کرنے کے باوجود بھی آپ لوگ سب اسی طریقے سے ویسے ہی جذبے اور شوق کے ساتھ آپ یہاں پر جمع ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ سب کو عطا فرمائیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر استقامت نصیب فرمائیں۔ یہ جو قرآن کی جو محبت لے کر ہم یہاں پر حاضر ہیں اور ہماری یہاں پر موجودگی قرآن کی محبت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ یہ محبت کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے، ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے یہ عمل کو قبول کر ہمارے گناہوں کی اس کو مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ تو جس نے جتنی سیکریفائس دی ہے، جتنی جد و جہد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے ان کو بہترین آخرت میں اجر اور دنیا میں بھی جو ہے برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ہم لوگ کا سورہ مائدہ چل رہا تھا الحمدللہ، اور کل ہم لوگ سٹارٹ کر دیے تھے، اور اس کا آپ لوگوں کو بلیٹ پوائنٹس بھی آپ لوگوں کو مل گئے، اس کی گلوسری بھی مل گئی، اور جو ہے انشاءاللہ ہم اور بھی آگے بڑھیں گے، تمام سمری ہر چیز آپ کو جو ہے فراہم کی جائے گی، اس کا ضرور استعمال کریں، اس کو جو ہے کم سے کم ایک بار تو پڑھ لیا کریں۔ تو اب یہاں پر سورہ مائدہ میں جو ہم مین جو چیز کور کرنے والے ہیں وہ ایڈوانس اللہ تعالیٰ کے جو ہے احکامات ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی، جو دلیل ہے کہ اس کے احکامات فائنل تھے، کیونکہ سورہ نساء میں بھی ہم نے کچھ دیکھے، سورہ بقرہ میں بھی بہت سارے دیکھے کہ ہم جو منسوخ ہو گئے تھے، پر اب یہاں پر کوئی منسوخ ہم کو نہیں ملے گی۔ اور دوسرا یہاں پر جب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے احکامات نازل فرما رہے ہیں جو فائنل اور ٹھوس احکامات ہے، پر اس کے علاوہ بھی یہاں پر یہ سورے میں ہم بہت زیادہ کثرت سے جو ہے معافی کی تھیم ہم کو جو ہے ملے گی۔ جیسا اس سے پہلے ہم لوگ دیکھے تھے کہ سورہ نساء میں تقویٰ بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا، اتباع رسول جو ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا، تو یہاں پر جو ہے ہم معافی کا دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام خطاؤں کے باوجود بھی معاف اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور معاف کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ تو کل ہم لوگ آیت نمبر 19 تک ختم کرے تھے، انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 20 سے پڑھیں گے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی، اور اس کا ذکر ہم آلریڈی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھی، اور اس میں سے سب سے بڑی اور واضح جو نعمت تھی ایک تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی ان کے جو ہے قوم میں بھیجے، اور دوسرا اس کے علاوہ جو فرعون سے جو اللہ تعالیٰ نے مطلب جہاں سے کوئی امید نہیں تھی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، تو وہ بھی نعمت کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی نعمت کا یاد کرو، یعنی کہ ہم کو بھی جو ہے یہ حکم ہے، ہم کو بھی اس سے نصیحت ملتی کہ ہم کو بار بار اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے بتائیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدائشی مسلمان بنا کر جو ہے کھڑا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
جو دین کے لیے آج اسٹرگل کر رہے ہیں. دیکھیے کہ جو قربانیاں کر کے دین کو قبول کرتے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ دین کی کیا قدر ہے, اسلام کی کیا قدر ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی, پھر اس کے علاوہ ہم کو قرآن اور حدیث یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فراہم کرے, اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ہے یعنی کہ جسم کی نعمتیں ہم دیکھیے, ہمارے والدین جو نعمت ہے ہمارے لیے, یہ تمام اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو جو ہے یاد کرتے رہنا ہے اللہ کی نعمتوں کا. اور پھر ہمارا جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہم کو قابل بنایا کہ آج دیکھیں کہ آپ لوگ موبائلز, لیپ ٹاپ سے جو ذریعے سے آپ یہ سن رہے ہیں, تو یہ بھی جو ہم کو ملا ہے یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج یہ ہے ہمارے پاس, اور ہم جو ہے قرآن کی یہ تعلیم جو ہے حاصل کر سک رہے. تو اللہ تعالیٰ آپ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم سے یہ بولے, اس نے تم میں نبی پیدا کیے, تم کو فرعون کو اور جو ہے تم کو فرمان روا بنایا, اور تم کو جو کچھ دیا وہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا جو سلسلہ نازل فرمایا یہ کسی اور کو اتنا جو ہے فیور اللہ کی طرف سے نہیں ملا. اے برادران قوم, اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. تو اب یہاں پر یہ مقدس سرزمین سے مراد کیا ہے؟ فلسطین ہے. اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, یعنی کہ تمہارے لیے ہی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں پر تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں بتا دوں, ہم لوگ آیت نمبر 20 دیکھ رہے سورہ مائدہ کی. اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دیکھیے کہ فلسطین میں جو ہے داخل ہو جاؤ کیوں بول رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر یہ ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام, یاد ہے آپ لوگوں کو یعقوب علیہ السلام, ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام کو جو ہے کس طریقے سے انہوں فلسطین کو بلونگ کرتے تھے, یعقوب علیہ السلام فلسطین کو بلونگ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے, تو کس طریقے سے انہوں فلسطین سے جو ہے مصر کو منتقل کیے گئے, یعنی کہ وہاں سے جو ہے کنویں میں سے اٹھا کر یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے کے جا کر بیچ دیے. پھر اس کے بعد جب مصر میں یوسف علیہ السلام کو ایک پوزیشن اللہ تعالیٰ عطا کرے, بعد میں انشاءاللہ سورہ یوسف میں ڈیٹیل واقعہ دیکھیں گے, تو پورے یعقوب علیہ السلام اپنے تمام دوسرے بیٹوں کے ساتھ, ان کے پورے 11 بھائیوں کے ساتھ جو ہے یعقوب علیہ السلام وہاں پر یوسف علیہ السلام کے پاس شفٹ ہو گئے تھے. وہیں پر اب ان کی نسل چلی. پھر ایک زمانے پر بہت عروج پہ تھے, پھر آہستہ آہستہ جو ہے زوال آتے گیا, ڈاؤن فال آتے گیا, اور پھر اس کے بعد فرعون جو ہے ان کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ گیا. کس کے زمانے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا نا یہ. اب اس کے بعد جو ہے یہ لوگ ایکچولی بلونگ کرتے تھے کہاں سے؟ فلسطین سے, پر اب کہاں پر رہ رہے فی الوقت؟ مصر میں رہ رہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے, یوسف علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تمام بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے فرعون سے, اور سمندر پار کر کے وہ لوگ جو ہے پھر واپس فلسطین کی طرف بڑھ گئے. اب یہاں پر جو ہے جب وہ لوگ وادی صحرائے سینا میں تھے, تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب تم جو ہے وہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ, یعنی کہ وہ جگہ داخل ہو جاؤ. پر یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ اتنے سالوں سے جب وہاں پر جو ہے یعقوب علیہ السلام کی جو نسل تھی بنی اسرائیل, اب وہاں پر انہوں نہیں رہنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں نے وہ جگہ کو قبضہ کر لیا تھا. ٹھیک ہے, جو عمالقہ کی قوم تھی اور بہت اسٹرانگ قوم تھی. تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بول رہے کہ تم اب واپس سے اپنی جگہ کو حاصل کرو, تم واپس سے جو ہے وہاں پر تم جاؤ, اور اگر تم وہاں پر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آسانیاں پیدا کر تمہارے کو وہاں کے جو ہے پھر سے وہ پوزیشن اللہ تعالیٰ دے گا جہاں سے تم نکلے تھے. تو یہاں پر وہی سیم بات جو ہے بتائی جا رہی ہے, اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, پیچھے نہ ہٹو, ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. تو اب یہ جو عمالقہ کی قوم تھی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم تھی. تو اب یہاں پر حکم ہو رہا کہ ایک تو ان کو جو ہے دعوت دینے کا ہے, اور ان کو جو ہے دین کی طرف بلانا ہے, اور پھر اگر انہوں نہیں مانے تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کی ظلم اور زیادتیوں سے روکنا ہے. تو تمہارا اب یہ کام ہے, اب تمہاری اس کے اوپر ذمہ داری ہے. انہوں نے جواب دیا, اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. تو اب یہاں پر یہ جو ڈرپو قوم تھی, سست قوم تھی, تو یہ قوم جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا انہوں کہ ہم تو نہیں جائیں گے وہاں سے, جب تک انہوں نہیں نکلے ہم نہیں جائیں گے, جا کے ان کا مقابلہ نہیں کریں گے, ان کو دین کی دعوت نہیں دیں گے, ان کو وہاں سے نہیں نکالیں گے, ان کا ظلم اور زیادتی نہیں روکیں گے, کیونکہ ہمارے کو خود جو ہے ان سے ڈر لگتا ہے. تو کیوں
کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی پوری جو ہے یعنی کہ اسپون فیڈ قوم تھی، جب ہر ٹائم جو ہے ہر چیز ان کو جو ہے پورا ریڈی مل جا رہی تھی، جو ہے منو سلوا آ جا رہا، سایہ آ جا رہا آسمانوں کا، پانی جو ہے مانگتے ساتھ ہی آ جا رہا، جو بولے وہ جو ہے آرام سے جو مل جا رہا. تو اب اس میں جو ہے کیا ہو گئی، سست اور کاہل قوم جو ہے یہاں پر یہ جو ذمہ داری اب ان کے اوپر دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، نعمتیں تو لے لیے پر اب جب کرنے کی باری آ رہی تو اللہ کی راہ میں کوئی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. آج بھی دیکھیے کہ ہم جو ہے دین کا کام سے اکثر جو ہے لوگ پیچھے رہ جاتے، اس کی وجہ کیا ہے، سستی، کاہلی یا ڈرپک پن جو ہے رہتا ہے کہ کہاں ہم پہ جو ہے کیا بات آ جاتی یا کہاں نکل کے اللہ کی راہ میں یہ کام کرنا. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ تم جاؤ ان کو نکالو، اس کے بعد ہم جو ہے وہاں پر داخل ہو کے بس پھر اللہ کی نعمتیں صرف لوٹتے، ہم کرتے کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم دیتے کچھ بھی نہیں. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، یعنی کہ یہ ان کا ذکر نہیں ہے، انون ہے وہ. انہوں نے کہا، اب انہوں کیا بول رہے کہ ان جبار کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر جو ہے بھروسہ کر کے تمہارے کو نکل جانے کا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر یہی ہے کہ یہ فرق دیکھیں کہ انصار صحابہ اکرام جیسا بیت عقبہ کے ٹائم پہ جو ہے انہوں آ کے کیا بولے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی جو ہے حفاظت کریں گے، چاہے اپنے بیوی بچوں کی قربانی دے کر حفاظت کرنے کی ضرورت کیوں نہ پڑے، اور پھر اگر آپ کہیں گے کہ ہم کو جو ہے سمندر میں کود جاؤ تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے سمندر میں کود جانے کے لیے تیار ہے، یعنی کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ جو ہے کیا بول رہے کہ تم جاؤ، ہم تو جو ہے یہاں پر ہم نہیں آ سکتے تمہارے ساتھ، ہم کو ڈر لگ رہا، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یعنی کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم جو ہے وہاں پر نہیں جائیں گے. اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یہ میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سمجھا کے ہر طریقے سے ان کو جو ہے بتانے کے باوجود اب ان کی یہ کام تھے تو موسیٰ علیہ السلام خود جو ہے بیزار ہو گئے. اب دیکھیے کہ یہی موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہی قوم، یہی بنی اسرائیل کی وجہ سے وہ جو جب بچانے کے لیے گئے وہ شخص کو جو ہے گھوسا مارے تو وہ شخص جو ہے مر گیا، تو جس کی وجہ سے اپنی جان کی بازی لگائی یہ قوم، اور آج ان کو جو ہے یہ ریٹرن دے رہی. تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کی خیر خواہی کرتے تو وہاں پر سے جو ہے ہمارے کو کرتے رہنے کا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس سے ہم کو ریٹرن ملے. اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام کر دیا جائے گا. اب ان کی سزا کیا ہے کہ ان پر 40 سال تک اب یہ صحرانہ وردی کرتے پھرے، یعنی کہ وہیں پر جو صحرا یعنی کہ جو ڈیزرٹڈ ایریا جو تھا وہیں پر وہ لوگ جو ہے 40 سال تک وہیں پر پھرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہاں پر داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنائے کہ انہوں چاہے تو بھی اب داخل نہیں ہو سکتے تھے. زمین میں مارے مارے پھریں گے، یعنی کہ اب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ چھت ہے ان کے لیے، نہ کوئی گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو وہیں پر جو ہے پھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیے. ان کی نافرمانیوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ اور ذرا انہیں جو ہے اب یہاں پر دیکھیے کہ اسی طریقے سے چلتا رہا. پھر بعد میں جو ہم آلریڈی سورہ جو ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہے سورہ بقرہ میں ہم لوگ جو طالوت اور جالوت کا واقعہ پڑھے تھے تو اسی دوران یہی صحرانہ وردی کے دوران جو ہے یہی 40 سال کے تک کے بیچ میں جو ہے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ان کے جانشین تھے خلیفہ جو تھے یوشع، ان کی پھر جو ہے یعنی کہ ان کے زمانے میں پھر کچھ ایسے مخلص صحابہ تھے، کیونکہ یہ 40 سال کے درمیان وہ جو بدماش جو قوم تھی یا پھر جو بزدل اور ڈرپوک جو قوم تھی وہ تمام جو ہے اس دوران سب ختم ہو گئے. اب جو ان کی جنریشن تھی وہ صحرانہ وردی کی جو ہے یعنی کہ عادی تھی، محنت کی عادی تھی اور پھر اپنا حق لینے کی عادی تھی. تو پھر وہ لوگ جو ہے ہمت کرے، ایمان والے تھے، تو جب جو ہے وہ طالوت کے ساتھ جب لڑے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے فتح نصیب کیا.
اور پھر جو ہے اب یہاں پر واقعہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل کا آتا ہے، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، یعنی کہ حابل جو شخص تھا وہ جو ہے بہت اچھا، جو ان کا بیٹا تھا بہت اچھا تھا، پر قابل جو ہے اس کے دل میں جو ہے بہت زیادہ حسد تھی، تو وہ نیکوکار تھا، تقوی کے ساتھ جو ہے بہت اچھی اپنی جو ہے جو سب سے اچھی قربانی کا جو جانور انہوں پیش کر سکتے تھے حابل انہوں نے پیش کیا، اور قابل کیا کرے کہ سب سے جو ہے مطلب لو ٹائپ کا جو سامان تھا، کچھ جو ہے ترکاری اور کچھ گھاس اور یہ سب اٹھا کر انہوں قربانی کے لیے رکھے۔ اور وہ زمانے میں یہ ہوتا تھا، جو اس سے پہلے بھی ہم پڑھے تھے، کہ ایک جو ہے آگ آتی تھی اور وہ قربانی کو جو ہے ختم کر دیتی تھی، تو جو ہے اس کا یہ انڈیکیشن ہوتا تھا کہ وہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے اچھے اخلاص کے ساتھ اس کو پیش نہیں کیا تھا۔ تو جبھی بھی قربانی ہم کرتے ہیں، چاہے بقرعید کی رہو، چاہے کوئی چھوٹی سی قربانی کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہوں گی تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گی۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہوں گی اور ہم ردی سا، حقیر سا، بیکار سا کوئی چیز جو ہے پریزنٹ کر دیں اور سمجھ رہے کہ ہم جو ہے بڑے سخی ہیں، ہم بڑا صدقہ کرنے والے ہیں، تو وہ جو ہے ہو سکتا تم دے تو دیں پر اللہ کے نزدیک وہ قبول نہیں ہوں گی۔ تھوڑی کریے، اچھی کریے، اور پھر جو ہے اخلاص کے ساتھ کریے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسری چیز اس سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا طریقہ چلا آ رہا ہے، جو اب تک بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے یاد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا، اور ہم ہر عید کو جو ہے بقرعید کو یہ قربانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ کیا قربانی کا طریقہ، یہ تو سب بیکار ویسٹ آف منی ہے، اس کے بدل جو ہے غریبوں کو کھانا دے دیں تو ان کا جو ہے سال بھر کا راشن ہو جاتا، اور ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا۔ تو دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے یہ جاننا چاہیے کہ جو سال بھر جو غریبوں کی ہمدردی سے ان کا دل جو خالی رہتا، اور اچانک سے جو ہے عید کے ٹائم پہ ان کا دل جو ہے بڑا بھر کر آ جاتا محبت میں، غریبوں کی ہمدردیوں میں، تو ان کو جاننا چاہیے کہ ان کو جو ہے اگر ہمدردی کرنا ہے تو سارا سال کرے، اور دوسرا یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے کرتے ہیں۔ میں تجھے اچھا پھر اس کے بعد جب قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظر کو قبول کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں جو ہے احساس ہونے کے بدل قابل کو اس نے یہ کہا کہ غصے میں آ کر کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، تو انہوں جو ہے حابل بولے کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ تم دیتے تھے تو متقی کی تو نظر اللہ تعالیٰ قبول کرتے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ تو انہوں جو ہے اب یہاں پر اتنی پیار سے ان کو سمجھا رہے کہ دیکھو تم اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو میں تو نہیں کروں گا یہ کام، میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، یہ اتنی پیار سے انہوں سمجھا رہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ بھی تو سمیٹ لے، جو بھی میں گناہ کرا ہوا ہوں وہ بھی تم کو ملے گا، اور تمہارے کو جو ہے پورا جو ہے گناہ تم سمیٹ لو گے اور دوزخی بن کر رہ جاؤ گے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنا آسان کر دیا، اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا جو نفس تھا، اس کا نفس اتنا زیادہ وہ ٹائم پہ غصے میں اور حسد میں اور جلن میں جو ہے مبتلا تھا کہ اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ انہیں کیا کر رہا۔ تو اکثر دیکھیں کہ جو نفس ہمارا ہوتا ہے، جو ہمارے اندر جو برائی کی طرف جو اکساتا ہے، تو انہیں جو ہے کبیرہ گناہوں کی طرف ہم کو لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ نفس کو ہی کنٹرول کرنا ہے۔ اسی لیے بار بار قرآن کے اندر تزکیے کا ذکر ہے، یعنی کہ تم اپنے نفس کو کنٹرول کرو، اپنے نفس تزکیہ کرتے رہو، اپنے نفس کو پاک کرتے رہو۔ تو اس نے جو ہے تمام گناہ جو ہے اپنے اوپر سمیٹ لیا، اور اسی لیے آتا نا کہ جتنے بھی اب دنیا میں قتل ہوں گے اس کا سب کا گناہ جو ہے قابل کو ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپانا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا اور اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگا۔ تو اب یہاں پر جو ہے جب اس کو یہ احساس ہوا تو انہیں جب پچھتانا شروع ہوا، اور گناہ کے بعد
جو ہے دیکھیے کہ خود بخود پچھتاوا آتا ہے، یعنی کہ گناہ انسان کو سکون سے رہنے نہیں دیتا. گناہ ایسی چیز ہے جب انسان کرتا ہے تو پھر اس کو راحت نہیں ملتی، اس کو دل کا سکون عطا نہیں ہوتا، اس کو بیکار چیزوں سے، یعنی کہ کوا دیکھ کر جو ہے اب انہیں پچھتانا شروع کر دیا. ایکچولی وہ پچھتا رہا اس کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ جو گناہ کی جو نحوست تھی اس کو پچھتاوے میں مبتلا کر دی. اور دین کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود بخود ہمارے دلوں کو سکون عطا کر دیتے ہیں. اور گناہ جو ہے انسان کے دل میں کیا کرتی ہے؟ پچھتاوا پیدا کرتی ہے. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کے خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. یعنی کہ ایک انسان کا قتل کرنا کیا ہے بتائیے؟ تمام انسانیت کا قتل کرنا ہے. اور جس نے کسی ایک جان کو بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کی زندگی کو بچائی. یہ آیت نمبر 32 ہے سورہ مائدہ کی، اور بہت اہم آیت ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے کیا بچایا؟ پوری انسانیت کو اس نے بچایا. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پر پے در پے لگاتار ان کے پاس کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی اس میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. یعنی کہ رسول آ کر جو ہے بار بار سیدھے راستے پر بتا رہے، پر لوگ کیا ہے؟ زیادتیاں کرنے میں مبتلا ہی ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے یہ قتل کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسانیت کو بچائے. ایون اس کے اندر جو ہے علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ ایون اگر کسی کو جو ہے مر رہا انسان، اور اگر آپ ان کو جو ہے بلڈ ڈونیٹ کر رہے یا ان کی مدد کر رہے، ان کی جان بچا رہے. اکثر آپ دیکھیے کہ رستے میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتا، کوئی مرنے کے قریب رہتا، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں رہتا. اگر وہ ہم ایک انسان کو ہم بچائیں گے تو ہم تمام انسانیت کو بچائے جیسا رہتا. ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمان رہو چاہے وہ غیر مسلمان رہو، ہم کو جو ہے یہ کرنے کا ہے. اور یہاں پر اتنا بڑا اجر کیوں رکھے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ ایک انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، ایک قتل کرا تو اس کے بعد اس کی جھجک ختم ہو جاتی، اور اس کے بعد انہیں قتل کرتے چلے جاتا، اور اس میں پوری انسانیت مبتلا ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا ہے، اور ایک کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے ہیں، یعنی کہ جد و جہد کرتے ہیں، پھرتے ہیں کہ تگ و دو کرتے پھرتے ہیں تاکہ فساد برپا کرے، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں. یعنی کہ جو انسان فساد کرتا ہے، اب دیکھیں اس سے پہلے بھی جو ہے ہم سورہ بقرہ میں دیکھے تھے کہ جو ہے فساد کیا ہے؟ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے، قتل سے زیادہ بڑھ کر گناہ ہے، اسی لیے اس کی سزا زیادہ شدید ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، یا اس کو سولی پر چڑھا دینا چاہیے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ ڈالنا چاہیے، یا ان کو جو ہے جلا وطن کرنا چاہیے، ایگزائل کر دینا چاہیے. یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے تو اس سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ کے پاس تیار کر رکھے ہیں. تو فساد کی اتنی بڑی سزا ہے، قتل سے زیادہ جو ہے بڑی سزا ہے. حالانکہ قتل میں کیا ہے؟ ایک قتل کے بدلے دوسرا قتل. پر قصاص میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے کہ ٹارچرس ڈیتھ ان کو جو ہے دینی چاہیے، کیونکہ فساد سے جو ہے انتشار پیدا ہو کر جو ہے دو قوموں میں جو ہے لڑائی ہو کر کئی لوگوں کی جان جا سکتی ہے. تو یہ فساد کے لیے اتنی بڑا جو ہے ہمارے اسلام میں جو ہے فساد بہت بڑا گناہ ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی کہ اب دیکھیے کہ پھر توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھلا رکھ دیے، اس سے قبل کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ. جیسا فتح مکہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ وکٹری عطا کر دیے تھے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور درگزر فرمانے والا ہے. اب بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، عفو کی جو ہے بات اس کے اندر جو ہے ہم بہت زیادہ دیکھیں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو. یعنی کہ کیا مطلب؟ قربت کا ذریعہ تلاش کرو. کیا کرو بول رہے اللہ تعالیٰ؟ کیا حکم دے رہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اب ہم کو کان کھول کر سننا ہے. کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. دوسری چیز کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، قربت تلاش کرو، کوئی جو ہے ذریعہ تلاش کرو. کس طریقے سے اللہ کے قریب ہو
ہو سکتے. اب اس کی جو ہے ڈیٹیلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. ایک کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز بولے. دوسرا اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ سجدہ سے جو ہے بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. تو ہم کو جو ہے کثرت سے جو ہے نمازوں کے اندر سجدے کرنا چاہیے. اور پھر تیسرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے تعلق انسان کو جو ہے اللہ کے قریب کر دیتا ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں. کیا بولے؟ بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صحابہ اکرام پوچھے کہ اللہ کے رسول کون ہیں جو اللہ والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہے، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں اور وہ اللہ والے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اہل اللہ، اہل کا مطلب کیا؟ اہل کا مطلب کیا ہے؟ فیملی کو بولتے ہیں نا، فیملی کو کہتے ہیں. تو اللہ کی اہل کون ہے؟ اللہ کی جو ہے فیملی کون ہے؟ یعنی کہ اللہ کے خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ کے قریب لوگ کون ہیں؟ وہ جو قرآن والے ہیں. الحمدللہ آج آپ اور ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اہل اللہ میں شامل فرما دے، کیونکہ ہم قرآن سے جڑنے والے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں. تو یہ جو ہے اہل اللہ ہے. اور پھر اور ایک جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے اور بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. تو خوب جان لو. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ قربت کا ذریعہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. اور کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، قربت کا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور پھر جو ہے اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور یعنی کہ اتنی دولت، اب دیکھیے کہ یہ ہو تو نہیں سکتا، پر اللہ تعالیٰ ایک مثال بتا رہے، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں دردناک سزا ملے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. یہ کس کے لیے ہے بتائیے؟ یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ چور چاہے مرد ہو یا عورت. اب دیکھیے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ جان کے بدلے جان، اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا، رائٹ. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ اگر کوئی چوری کرے گا تو پھر چوری کی سزا کیا ہوگی کہ مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کے اندر جو ہے یا شریعت میں ہمارے ایسے سزائیں کیوں رکھے اللہ تعالیٰ؟ تو اب دیکھیے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہوں کی سزا اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو. سمجھ میں آ رہا؟ دنیا میں امن قائم ہو. اگر ایک مثال اس طریقے سے کسی کے ساتھ کیا جائے گا تو دوسرا کوئی شخص اس کے جو ہے پھر ایک تنکا اٹھانے کے لیے بھی جو ہے ڈرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایکچولی منشا ہے. تمام سب جتنے بھی حدود ہیں اس کا حد جو جاری اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یعنی کہ سزائیں، پنشمنٹ جو اللہ تعالیٰ رکھے، اس کا مقصد کیا ہے کہ جان کی حفاظت ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قتل کی قصاص کی سزا رکھی. مال کی حفاظت ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا رکھی. عزت کی حفاظت ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا پر سزا رکھی. اس سے جو عزت کی بھی حفاظت ہو رہی، نسلوں کی بھی حفاظت ہو رہی. اور پھر عقل کی جو حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام رکھا. تو یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ دنیا میں امن قائم ہو. اگر امن جو ہے دنیا میں جو ہے، اگر یہ سزائیں نہیں رہیں گی تو دنیا میں امن قائم نہیں رہے گا. جہاں پر دیکھیے کہ کوئی لا نہیں ہے، وہاں پر دیکھیے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو چاہے وہ کر سکتا. پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے طریقہ، اس کی جو ہے کاپی کر کے لوگوں نے اپنے اپنے لاز بنائے ہیں. پر ایکچولی لا کیا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ. اگر کوئی ایک کو سزا ملی تو پھر دوبارہ کوئی وہ کام کرنے کے لیے، کوئی کسی عورت کی طرف عزت کے طرف ہاتھ اٹھانے کے لیے ڈرے گا، کوئی کسی کے مال چرانے کے لیے ڈرے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اسی لیے یہ حد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، یعنی کہ دوسروں کے لیے جو ہے بڑا اگزامپل ہے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے.
ظلم کرے اس کے بعد کیا کرے، توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. یعنی کہ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے دور ہو جائیں گے، اور توبہ کر لیں گے تو پھر واپس نظر عنایت ان کے اوپر ہو جائے گی، چاہے کتنا بڑا بھی گناہ کیوں نہ ہو. اگر توبہ کرے تو معاف. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہے معاف کر سکتا، سزا دے سکتا، پر اللہ تعالیٰ کیا کرے، اپنی رحمت، اپنی جو ہے غصے کو، اپنی رحمت کو اپنے غصے پر حاوی کر دیے ہوئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت اللہ کے غصے کے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی رکھتے ہیں. یعنی کہ جو منافق ہیں، جو اہل کتاب ہے، جو آپ دین کے لیے جو ہے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ غمگین مت ہو ان کے بارے میں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی کہ منافقین، اور مگر دل میں ان کے ایمان نہیں رہتا، یا ان لوگوں میں سے ہو جو یہودی بن گئے اس حال میں کہ یہ کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں. یعنی کہ ایز اے اسپائی جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور یہاں کی باتیں رپورٹ کرتے ہیں جا کر جو ہے اسلام کے دشمنوں کے پاس. تو اب یہاں پر منافقین کا ایک ذکر ہوا اور یہودیوں کا ذکر ہوا. دیکھیں دو کا ذکر ہوا کیونکہ یہ جو ہے سب سے بڑے کٹر جو ہے دشمن تھے وہ زمانے میں اسلام کے، اور آج بھی جو ہے دیکھا جاتا کہ یہ جو ہے منافقین اسلام میں رہ کر اندر سے جو ہے کھوکھلا کر رہے ہیں اسلام کی بنیادوں کو، اور کچھ لوگ ہیں جو باہر رہ کر جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جو ہے تکلیف دیتے تھے. اور تکلیف کیوں ہو رہی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، سوچتے تھے کہ میں اتنا ان لوگوں کے ساتھ رعایت کروں، اتنا ان کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہوں، اتنا ان کو جو ہے دین کی جو ہے باتیں سمجھا رہا ہوں، اتنے دلیلیں دے رہا ہوں، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آ رہے اور اپنی آخرت کا نقصان کر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں پہ کیا ہوتا تھا؟ رنج ہوتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں. یعنی کہ یہودیوں کی صفت، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو. یعنی کہ انہوں جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے جو ہے ذریعہ بنتے تھے. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ناپاکی، جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا. کون؟ منافق اور یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کو جو ہے کوئی ہدایت اب نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے جو ہے اپنے اعمال کی، ان کے خود کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے. یہ جھوٹ سنتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ؟ سماعون للکذب. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ منافقین اور یہود کی صفت ہے. اکالون للسحت، کہ وہ جو ہے ایک تو جھوٹ سنتے ہیں اور دوسرا جو ہے حرام کی چیزیں جو ہے کھاتے ہیں. اب ہم کو بھی سوچنا ہے، ہم کو بھی جو ہے اپنا جو ہے چیک کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ صفت تو نہیں ہے کہ سماعون للکذب، جھوٹ بات جو ہے سنتے رہتے ہیں اور جو ہے یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں، اور جو ہے اس میں کان لگاتے ہیں. اور سماعون کا مطلب کیا ہے؟ خوب کان لگا کر جو ہے ایسی باتیں سننا اور بہت زیادہ جو ہے حرام کی چیزیں کھانا. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنی مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو اور چاہو تو نہ کرو. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر انہوں جو ہے اس طریقے سے کام کر رہے تو تمہارے اوپر اب ان کی ذمہ داری نہیں ہے. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے حرام کھانے کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص جس کا جسم حرام مال سے پلتا ہے، یعنی کہ اس کا گوشت اور اس کا خون جو ہے حرام مال سے پلتا ہے، تو اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ جنت پر حرام کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اولاد جس کی ہم تربیت حرام مال سے کر رہے، تو ہم اپنی اولاد کو جو ہے کس طریقے، کس
کس چیز میں مبتلا کر رہے، سوچ کے دیکھیں۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو سورس آف انکم ہے وہ تمام حلال ہے یا نہیں ہے۔ اپنی سورس آف انکم اپنے شوہروں کی، اپنے ابو کی، اپنے بھائیوں کی چیک کریے، ہم اپنے بیٹوں کی چیک کریے کہ وہ لوگ صحیح کما رہے یا نہیں کما رہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے ان کو جو ہے دیکھتے رہنا۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں، فیصلے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر مقدمہ لے کر آئیں تو آپ چاہو تو فیصلہ کرو یا چاہو تو نکو کرو، اگنور کر دو وہ لوگوں کو، پر اگر آپ فیصلہ کریں گے تو پھر ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں جو ہے یہود ہے یا منافقین ہے تو آپ جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی کرو، نہیں، اب آپ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ تمہارے کو اپنا جو کردار ہے وہ جو ہے برقرار رکھنے کا ہے۔ تو اب اس سے ہم کو صاف سمجھ میں آ جاتا کہ ہم جو ہے چاہے کسی کے اوپر بھی غلط کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ارے بھائی اگر ان کے ساتھ ہم کریں گے تو اللہ ہم کو نہیں پوچھے گا، نہیں، چاہے کوئی ریلیجن کو بلانگ کرنے والے رہو، آپ کو ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ اور یہ تم کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں حکم بناتے ہیں، اور یہ تمہیں کیسے، یعنی کہ فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس بھی جو ہے تورات موجود ہے، اللہ کا حکم اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اسے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی کہ خود اپنی کتاب کو نہیں فالو کر رہے اور پھر آ کر جو ہے آپ کے پاس جو ہے فیصلہ کرانا چاہ رہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا ہے، تورات اور اس کے جو ہے احکامات اتارے ہوئے ہیں، اور تمام نبی کیا تھے، مسلم تھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلہ کا جو ہے مدار رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کو جو ہے کرائٹیریا بناتے ہیں، کیونکہ انہیں کتاب اور اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ تو ہم بھی جو ہے آج ہم کو کس کے مطابق چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، چاہے کوئی معاملہ کیوں نہ ہو، چھوٹا یا بڑا، گھریلو یا جو ہے معاشرتی، تمام چیزوں کو ہم جو ہے فیصلہ کس سے کریں گے، اللہ کی کتاب سے کریں گے، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیت کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر، یعنی کہ پیسے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت 3 بار ریپیٹ ہوگی اور تینوں بار اللہ تعالیٰ الگ الگ بات بتا رہے۔ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہ کیا ہے، پہلے تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کافر ہیں، بول رہے ایسے لوگ۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے برابر بدلہ ہے۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ جو ہے ہر ایک عضو کے بدل ایک، یعنی کہ جسم کا جو، اگر ایک انسان کسی کی آنکھ پھوڑا تو اس کی بھی صرف آنکھ پھوڑی جائے گی، اس کا جو ہے اس کا منہ توڑ دیا نہیں جائے گا، کان پھاڑ دیا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک انسان جب سامنے والے پہ جتنا ظلم کرتا انہیں صرف اتنا ظلم کرنے کا بدلہ رکھتا ہے، حق رکھتا ہے، پر انہیں جو ہے جوش میں آ کے، یعنی کہ تم میرے کو ایسا مارتے میں تمہارے کو اور مارتوں بول کے جو ہے انہیں اور اس کے جو ہے ساتھ میں دانتاں بھی توڑ دیا آنکھ کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پھر اب یہ جو مظلوم تھا پہلے اب انہیں ظالم ہو گیا، کیونکہ انہیں ایکسٹرا جو ہے سامنے والے پر ظلم کیا، تو اتنا اجازت ہے۔ اب اس کے بارے میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے قصاص کا کوئی مقدمہ آتا کہ جس کے مطلب ایک کی چیز کے بدلے ایک جو چیز کا ہے نا، جان کے بدلے جان یا پھر جو ہے کچھ اور، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، یہ جو ہے یعنی کہ یہ حکم نافذ نہیں کرتے، یہ قانون نافذ نہیں کرتے، بلکہ وہ سامنے والے کو بولتے تم معاف کر دو، اب تمہاری تو آنکھ چلے گئی نا، اب اس کی آنکھ تو تم بخش دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے، اس کو معاف کرنے کا جو ہے تلقین کرتے، یعنی کہ حکم نہیں دے رہے بلکہ تلقین کرتے، مرضی ہے، دیکھو معاف کریں گے تو اللہ بھی تم کو معاف کرے گا، اس طریقے سے کرتے۔ اگر انہیں بولا نہیں میرے کو انصاف ہونا، تو پھر اس کو جب انصاف دلایا جاتا تھا، اگر اس کو نقصان ہوا تو اس کی سیم جو ہے نقصان اس کو جو ہے دلایا جاتا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے معافی کی تلقین کرتے تھے۔ تو خیر، اب یہاں پر دیکھیں پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے،
اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے. اب یہ سیکنڈ ٹائم آ رہا، کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ پہلے کیا بولے؟ جو فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، اور جو فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے. اب یہ سیکنڈ ٹائم جو ہے آ رہا. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی تھی جو اس کی رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کو بھیجے اللہ تعالیٰ؟ رسول بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنے بھی تھے وہ کون تھے؟ نبی تھے، رسول نہیں تھے بلکہ نبی تھے. اب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر رسول بن کر آئے اور ساتھ میں انجیل لے کر آئے، اور انجیل میں کیا لکھا ہوا تھا؟ سیم وہی باتیں لکھی ہوئی تھی جو توریت میں تھی، پر توریت کو ان لوگ کیا کرے تھے؟ چینج کر دیے تھے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے پھر سے جو ہے صحیح طریقے کے ساتھ جو ہے انجیل کو بھیجا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے، اور قرآن کے اندر وہی باتیں ہیں جو تورات میں تھی، وہی باتیں ہیں جو انجیل میں تھی، پر جو انہوں چینج کر دیے اس کو اللہ تعالیٰ ریکٹیفائی کر کے پھر سے صحیح کر کے قرآن کے اندر نازل فرمائے. تو تورات، انجیل اور پھر جو ہے زبور اور قرآن، سارے چیزوں میں ایک ہی چیزوں کا حکم تھا، سیم شریعت، آلموسٹ سیم جو ہے شریعت تھی، تھوڑے بہت تبدیلی کے ساتھ، یعنی کہ ان کی جو ہے پھر سے اصلاح صحیح کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن نازل فرمایا. تو اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے ان کو تورات بھی ماننا تھا اور انجیل بھی ماننا تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو کیا ماننا ہے؟ تورات، انجیل اور قرآن تینوں بھی ماننے کا ہے. اب کیا ہے، تورات اور انجیل جو ہے صحیح فارم میں نہیں ہے، اسی لیے ہم جو ہے تورات اور انجیل کی سیم باتیں قرآن کے اندر ہے، اور اسی لیے ہم قرآن مان رہے، اور قرآن کا ماننا گویا کیا ہے؟ ہم تورات کو بھی مانے جیسا ہے اور انجیل کو بھی مانے جیسا ہے، ایکول ٹو ہے وہ. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت و نصیحت تھی. کس میں؟ ان کی کتابوں میں. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے ان پر نازل فرمایا، یعنی کہ عیسائیوں پر بھی یہی حکم تھا. اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہے. اب یہ تیسری بار جو ہے آیت آ گئی، سیم آیت، سملر آیت، صرف جو ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ، یعنی کہ اس کا کنکلوژن میں یہ مطلب ہوتا کہ جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق جو ہے اپنا فیصلہ نہیں کرے، قانون کے مطابق اپنا فیصلہ نہیں کرے، تو وہی کافر ہے، وہی ظالم ہے اور وہی فاسق ہیں. اور پھر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے ایسے لوگوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، فاسق، ظالم اور کافر. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی کہ پوری کتابوں کی، اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے. لہٰذا تم خدا کی نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملے کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو. اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ بار بار آ رہا، تو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا قانون کے مطابق فیصلہ بولے تو کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت میں لکھا ہوا ہے اس کو ماننا بھی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ بھی کرنا ہے. ارے ایسا کیسا جو ہے زنا کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ ایسا کیسا رکھے ہوئے ہیں، چوری کی سزا ایسا کیسا ہے، یا پھر جھوٹ کی سزا ایسا کیسا ہے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ شریعت میں رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم کو ماننا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ قرآن ایکچولی اب کسوٹی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کسوٹی کے مطابق، یہ جو ہے کرائٹیریا کے مطابق جو ہے ہم کو جو ہے ہر معاملے کا فیصلہ کرنے کا ہے، اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کیا چیز آئی؟ شریعت اللہ کی طرف سے آئی. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، زبردستی سب کو ہدایت دے کر ایک امت بنا دیتا یا اختلاف کو دور کر دیتا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے، یعنی کہ آزادی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو فریڈم ہم کو دیے ہوئے ہیں یہ ہماری کیا ہے؟ آزمائش ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا، نہ زبردستی گمراہ کرتا. اللہ چاہے تو کر سکتے پر کرتے نہیں اللہ تعالیٰ ایسا، ورنہ پھر تمہارا ٹیسٹ کیا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کچھ لوگوں کو ہدایت دے دے اور زبردستی کچھ لوگوں کو گمراہ کر دے، تو پھر اب جو ہے ہدایت والے کی کیا خاصیت اور گمراہ لوگوں کی کیا غلطی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے
ہی اوپر جو ہے ہماری فری ول پر چھوڑ دیے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری ایکچولی آزمائش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے فاستبقوا الخیرات، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزادی دیے ہوئے ہیں، جیسا چاہے عمل کر سکتے تم، پر اب تم کیا کرنا ہے، ایک دوسرے سے جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت ہے، آپ نوٹ کر رہے کتنی بار ریپیٹ ہوتے جا رہی نا، بار بار ریپیٹ ہوتے جا رہی۔ کیا وجہ ہے ریپیٹیشن کا؟ ریپیٹیشن کا وجہ جو ہے اس کی اہمیت بتانے کا ہے، اور اتنی امپورٹنٹ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں، ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف یعنی کہ دور نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے، یعنی کہ تم ان کی جو ہے اطاعت مت کرو، ورنہ پھر جو ہے انہوں تمہارے کو پھیر سکتے اپنے اس سے۔ پھر اب یہاں پر دیکھیے کہ آج بھی جو ہے اسلام کے خلاف کتنی باتیں بتایا جاتا، باربرک ریلیجن ہے، اس میں ایسی سزائیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور کئی مسلمان جو ہے لوگوں کی باتوں میں جو ہے آ جاتے اور آ کر جو ہے لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے اس واقع میں جو ہے یہ چیز کو جو ہے غلط سمجھتے اور پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کو جو ہے ظلم سمجھتے۔ پر یہاں پر ہمارے کو جو ہے یہ بہت چوکنے رہنا ہے کہ کہیں ان لوگ جو ہے ہم کو گمراہی میں نہ ڈال دیں۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے اس کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ کریں گے؟ یعنی کہ اگر ان کو جو ہے یہ خدا کا قانون جو ہے پسند نہیں آ رہا اور اس سے وہ اگر منہ موڑے تو پھر کیا کرنے والے ہیں؟ کس سے فیصلہ کرتے؟ وہ جاہلیت کا جو قانون تھا اسی کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا چاہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ جو انداز میں بول رہے ہیں اس سے سمجھ میں آتا کہ اللہ کو جاہلانہ جو طریقے تھے وہ اللہ کو جو ہے سخت ناپسندیدہ ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی شریعت نازل کرے تو شریعت آ جانے کے بعد جو ہے ہم پھر وہی پرانے بڑے بڈھوں کے طریقے یا پھر جو ہے دنیا کے معاشرے کے رسم اور رواج اور جاہلیت کے طریقے جو ہے ہم کو اپنانا نہیں ہے، اور اسلام کے علاوہ تمام جو طریقے ہیں وہ جاہلانہ طریقے ہی ہیں۔ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ پر یقین ہے ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ بہترین شریعت ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے ہی جو ہے کیا ہے یعنی کہ فائدہ ہے۔ تو جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے بات، اور جس کا اللہ پر یقین نہیں ہے ان کو یہ تمام جو اللہ کے فیصلے وہ غلط فیصلے دکھ رہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے نا کہ ہم جو ہے عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، عورتوں کی جو ہے حجاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں، یہ تمام اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس کو جو اللہ پر ایمان رکھتے انہوں تو خوشی سے اس کو مان لیتے، پر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور یہود اور نصارہ اور دنیا کے جو ہے لوگوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ تمام جو قانون الہی ہے اس میں نقص نظر آنا شروع ہو جاتا۔ تو اللہ جو پرفیکٹ ہے اور ہم کو بنانے والا ہے، کیا اس کو نہیں معلوم ہمارے لیے کیا چیز اچھی اور کیا چیز بری ہے؟ تو جو اللہ کے قانون ہے اس کو ہم کو خوشی سے قبول کر لینا ہے، اور یہی قانتات کی بھی صفت ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی۔ اچھا، اب آپ لوگ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ہم لوگ اب آیتیں پڑھ رہے، اور خاص طور پہ یہ سورہ مائدہ کیونکہ یہ پورے احکامات سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ سورہ آپ کو سمجھنا اگر اچھے سے ہے تو سامنے قرآن رہنا ضروری ہے۔ قرآن آپ لوگ ٹرانسلیشن کی، چاہے انگلش چاہے اردو چاہے واٹ ایور لینگویج آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے، آپ وہ سامنے رکھ کر جو ہے آیتوں کو فالو کرتے جائیں، دیکھتے جائیں تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا، اور پھر جب کوئز پوچھا جائے گا تو پھر آپ اپنے نوٹس اور قرآن ریفر کر کے پھر اس کو رپلائی بھی آپ آنسر بھی جو ہے کر سکتے۔ اگر آپ یہاں پر نوٹس بنائے ہوئے، لکھے ہوئے، ٹک کرے ہوئے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی کہ یہود اور نصارہ جو ہے کیا ہے، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کب دوست ہیں؟ ایکچولی جب دوست ہیں جب اسلام کے خلاف بات آتی، ورنہ پھر وہ لوگ تو آپس میں اور زیادہ پھٹے ہوئے ہیں۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم ان کو اپنا دوست نہیں بناؤ، وہ لوگ تو دونوں مل کے تمہارے جو ہے اگینسٹ ہے۔ اور اگر اب اس میں دوستی کا کیا مطلب ہے،
اب جنرل دوستی اس کا مطلب نہیں ہے، ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے یعنی کہ جگری دوستی، اولیاء کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. اولیاء کا مطلب جو ہے جگری دوست کو جو ہے کہتے ہیں. اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے، اپنا اولیاء بناتا ہے، تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. تو اب یہاں پر اس حدیث میں بھی ہم کو ملتے نا، جو شخص جس قوم کو پسند کرتا ہے، جس شخص کو پسند کرتا ہے، قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انہی کے ساتھ جو ہے ان کو رکھا جائے گا. تو آج ہم جو ہے جس کی ہم جس کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اپنا ہیرو بنائے ہوئے ہیں، جس کو ہم امیٹیٹ کرتے ہیں، جس کو اپن فالو کرتے ہیں، تو یہاں قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. آج ہم دیکھیں کہ کس کو فالو کرتے ہیں. اگر ہم جو ہے ہمارے لیے آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ اکرام ہمارے لیے ہیروز ہیں، اور ہم ان کو جو ہے ان کی زندگی کو، ان کے طریقوں کو فالو کرتے، تو پھر جو ہے ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور اگر ہم ان کے علاوہ آج دنیا میں جو ہے ہم کسی اور کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، کسی اور کو فالو کرتے، ان کو اپنا رفیق بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بولے ان کا انجام بھی قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تو جو یہود اور نصارہ اور ایسے جو بے دین لوگ ہیں ان کو جو ہے فالو کرتے، تو اللہ کے نزدیک وہی ظالم ہیں. اور پھر کیا ہے، اب یہ دیکھیے یاد رکھیے جنرل ریلیشن کی بات ہے، آیت نمبر 51 جنرل ریلیشن کی بات ہے. یہ اس کے اندر اب اس سے پہلے تو دیکھیں ہم کہ یہود اور نصارہ کے لڑکیوں سے جو ہے شادی کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی. تو جب یہاں پر ایسا رشتہ رکھنے کی اجازت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ایسے رشتے ان سے قائم نہ کرو کہ آپ جو ہے اپنے دین کو بھول جاؤ، ٹھیک ہے، یا پھر آپ اپنے دین کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو. تو یہ چیز آپ کو نہیں کرنے کا ہے، ورنہ پھر آپ کے لیے جو ہے جائز ہے ان سے مطلب ریلیشن رکھنا، دوستی رکھنا، بزنس ڈیلنگز رکھنا، یہ تمام چیزیں. آیت نمبر 52 آف سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم پر کوئی مصیبت کے جو ہے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا، تو یہ لوگ اپنے جو ہے یہ منافقین کی بات ہے کہ یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے فتح دیں گا یا آخرت میں جو ہے ان کو فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، تو جب وہ افسوس کریں گے ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہیں گے. کون؟ منافقین، جو ظاہر میں ایمان لائے اور دل میں ان کی ایمان نہیں ہے. اب یہاں پر آ رہی ہے یہ سورے کی بہت اہم ترین آیت. 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 54، 55 اور 56. یہ 3 بہت اہم ترین آیتیں ہیں. کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کون؟ آپ اور میں، ہم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے، یعنی کہ دین پر ایمان لا کر مرتد ہو جاتا ہے، ایک مطلب ہو گیا، یا پھر جو ہے دین میں جو ہے اچھے کام کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے پھر اچانک سے آزمائش آ گئی تو اللہ سے ناراضگی ہو گئی، ہاں میں اتنی عبادتیں کروں اور سب نمازیں پڑھوں، سب اتنا کام کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کرے، اب میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اب نہیں جاتی، اب میں دعائیں بھی چھوڑ دیتی ہوں، نماز بھی چھوڑ دیتی ہوں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ کہ جو اپنے دین سے پھرتا ہے، ٹھیک ہے، یا مرتد ہو جاتا ہے یا عبادتوں کو یا اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر جائے اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے اگر تم پھر جاتے اللہ کے دین سے، تم اللہ کے دین کا کام نہیں کرتے، تم اللہ کے دین کے کام کو چھوڑ دیتے ہو، عبادتیں چھوڑ دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم لے کر آئے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے. ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ لوگ اللہ سے پھر جو اللہ کی آزمائشوں پر ناراض نہیں ہوتے، اللہ کی کمیوں پر اللہ کو جو ہے سوال نہیں کرتے، بلکہ آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دین کے اوپر استقامت سے جم جاتے ہیں اور فرم جو ہے جم کر جو ہے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں. اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا؟ دیکھیے میری بہنوں کہ ہمارے کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھی چھوڑ دے گا.
تو ہماری جگہ پہ دوسری قوم کو بھی لے کر آئے گا جو ہم سے اچھا کام کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا. کیا ہم یہ محرومی چاہتے ہیں؟ تو اگر ہم جو ہے ہمارے اوپر یہ جو امت وسط کی، خیر امت کی، عبادت کی یہ تمام جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے کو اس کو خوشی سے قبول کرنا ہے اور اس کو عمل کرنا ہے اس کے اوپر. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ خدا نہ خواستہ ہمارے کو ہٹا کر کوئی اور قوم لائے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ ہمارے لیے تو کوئی در نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جو کمیاں ہیں اس پر معاف فرما دے اور ہم کو اپنے سے دور مت کر. ہم یہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اور جو اب اللہ تعالیٰ مزید صفت کیا بتا رہے، وہ اللہ جس کو محبت کرتا وہ کیٹیگری کی اللہ تعالیٰ کیا صفت بتا رہے، وہ مومنوں پر نرم ہوتے ہیں اور کفار پر بھاری ہوتے ہیں. یعنی کہ مومن پر کیا ہے؟ نرم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت نرمی کے ساتھ، اور پھر جو ہے معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے. اب آپ جب ٹیم ورک کریں گے تو ایک کی بات آپ کو جو ہے بری لگ سکتی نا، تو ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ نرمی اختیار کرنا ہے، آپس میں سورہ فتح میں بھی جو ہے سملر آیتیں ہم لوگ آگے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے کفار پر بھاری ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے کفار پر سخت اور بھاری کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرتے، فرم ہوتے ہیں، کسی کے خاطر جو ہے دین کے اندر جو ہے کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے گا، یعنی کہ اسٹرگل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یعنی کہ لوگ کیا کریں گے؟ ملامت کریں گے. کیا ہو گئے؟ مولسا بھی ہو گئے، دیکھو انہوں تو مولسا ہو گئے، انہوں تو جو ہے پیرانی ماں ہو گئے، انہوں تو ایسا ملائی ہو گئے اور ایسا ہو گئے اور ایسا ہو گئے. لوگ جو ہے باتیں کریں گے، فیملی والے، سوسائٹی والے باتیں کریں گے. اچھے خاصے تھے نا، اب یہ کیا ہو گیا؟ سب جو ہے کالا کالا اوڑھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے جو ہے لوگ باتیں کریں گے. یا پھر دین کے راہ میں آپ بولے تو اتنا سب پڑھ لے کے لکھ لے کے اتنے ڈگریاں حاصل کر لے کے اب جو ہے کیا ہے سب کمانا چھوڑ کے کیا ہے دین کے راستے میں جو ہے لگائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو. کتنا کچھ کما نہیں سکتے، کتنا کچھ حاصل نہیں کر سکتے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا کرتے، بات کرے کہ اٹھے کہ گھر چھوڑ دیتے، چلے جاتے، دین کی راہ میں جو ہے نکل جاتے. تو ایسے جو ہے لوگ ملامت کریں گے، پر وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ہم کو نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ تو ہونے چاہیے ایسے جو دین کی راہ میں نکلے. تو ہو سکتا ہے کہ دین کی راہ میں نکلنے کی وجہ سے دنیا کا کچھ نقصان ہوتا ہے، دنیا میں کمی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ایک انسان جو ہے ہر جگہ پر ہر چیز نہیں کر سکتا، تو وہاں پر ہم اپنا میکسیمم ایفرٹس لگائیں. پر ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے گھر کے ٹورڈز کچھ کمی ہو جائیں گی، گھر کا کام جو ہے پینڈنگ رہ جائے گا، لانڈری پینڈنگ رہ جائے گی، آپ کی جو ہے چیزیں ایک 2 سالنوں کے بدل 1 سالن کھانا پڑے گا. تو یہ تمام سیکریفائسز کرے تو ہی آپ کو جو ہے آخرت ملے گی. صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے. ہم ایکچولی دنیا والے ایسی باتیں اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد جو ہے دنیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہے. اور جب ان کی اور ہمارا مقصد ٹکراتا تو ان کو ہمارا مقصد سمجھ میں نہیں آتا. صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے کہ کیا کھا کر زندگی گزارتے تھے، کیا اسٹینڈرڈ کی زندگی گزارتے تھے، کیا کپڑے پہنتے تھے وہ لوگ، کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو لگائے ہوئے تھے یا آخرت کے لیے جد و جہد کرتے تھے. تو آج اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر دین کو کون پھیلائے گا اور دین کو ہماری نسلوں تک کون پہنچائے گا؟ آگے ہماری نسل کیسا دین کے اوپر عمل کرے گی؟ خدا نہ خواستہ اگر آج ہم جو ہے اپنی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں، نہیں ہم کو پکانا ہے، ہم کو جو ہے لانڈری کرنا ہے، ہم کو گھر کی ذمہ داریاں، ہم تو دین کے لیے نہیں نکل سکتے. اگر ہم یہ سوچیں گے تو پھر آگے کی نسل کے بارے میں ہم خود ذمہ دار رہیں گے. اگر وہ لوگ جو ہے بے دین ہوں گے، ہم ذمہ دار رہیں گے. تو ہمارا کام ہے، ہر مرد کا اور ہر عورت کا کام ہے کہ وہ دین کے لیے اپنے آپ کو لگائے اور جو ہے لوگوں کی ملامت سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بے شک جو ہے ہماری پھر مدد بھی کرے گا، ہمارے لیے آسانیاں بھی کرے گا، سہولتیں بھی پیدا کرے گا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں رہے گا. تو یہ ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل صحابہ اکرام ہیں. تو آج جو دنیا کے دین کے واسطے دنیا کو سیکریفائس کرے وہ لوگ پاگل نہیں ہیں، وہ لوگ تو صحابہ اکرام کی زندگیوں پر عمل کرنے والے ہیں. وہ تو اللہ کی محبت کے جو ہے یعنی کہ مثالیں ہیں، وہ تو اللہ کی محبت کے. یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یعنی کہ یہ جو اللہ کی محبت، اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرنا، اللہ کے راستے میں جو ہے جد و جہد کرنا، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے. یہ سب کو نہیں ملتا آسانی سے، اللہ تعالیٰ سب کو نہیں بانٹتے. یہ تو اللہ کے فضل میں سے ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. تو اب ہم کو جو ہے اس کی طرف کوشش کرنا ہے. تمہارا رفیق تو حقیقت
میں صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں اور پھر جو ہے عاجزی رکھنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنائے گا اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 56 میں کیا ورڈ استعمال ہے دیکھیے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ حزب اللہ ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروپ ہے جو اللہ کے دین کے لیے اسٹرگل اور محنت کرتا ہے۔ اللہ ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے اور اللہ کے راہ میں جو ہے جد و جہد کرنے کی کوشش کرے، اور ہماری دنیا کی کوئی رکاوٹیں ہم کو دین کے کام سے رکانے کا سبب جو ہے نہ بنے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کا مذاق اور تفریح کا سامان بنایا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو مذاق بناتے ہیں اور تفریح کا سامان بناتے ہیں، یعنی کہ ٹاپک آف انٹرٹینمنٹ جو ہے بناتے ہیں، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ نماز کے لیے جب تم منادی کیا ہے، ہماری اذان ہے، اذان کا بھی قرآن کے اندر ذکر ہے۔ دیکھیے منادی کرتے ہو، اذان دیتے ہو تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقل نہیں رکھتے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اذان کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا یا دین کا کوئی شعار کا مذاق اڑانا کیا ہے کہ بے وقوفی کی علامت ہے، تم یعنی کہ عقل نہیں ہے ان کے پاس جو ایسا کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس سے جو ہے اذان کی فضیلت بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے، حدیثوں سے بھی ملتی ہے کہ جب اذان ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اذان کا جواب دو، سیم جو مؤذن کہتا ہے سیم ریپیٹ کرنا ہے، اگر اللہ اکبر ہم بھی وہی کہیں گے، یہاں تک کہ جو ہے جب جو ہے حی علی الصلاۃ کہتے ہیں تو ہمارے کو لا حول ولا قوت کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے درود پڑھنا ہے۔ درود کی فضیلت آپ نے کیا بتائی کہ ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے ایک درود کی، 10 پڑھیں گے تو سوچیے کتنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کا جواب دو، اذان کے بعد درود پڑھو اور میرے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی سفارش کرو، یعنی کہ اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیا، وسیلے کی سفارش کا کیا مطلب ہے، وسیلے کی دعا کا کیا مطلب ہے کہ وسیلہ جنت کا ایک جگہ کا نام ہے، ایک درجے کا نام ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اونچا درجہ ہے، اور وہ پوری جتنے جنتیاں رہیں گے نا اس میں سے صرف ایک کو ملے گا وہ درجہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں، تو لہٰذا تم لوگ میرے لیے جو ہے وسیلے کی دعا کرو، یعنی کہ وسیلے کی دعا کرو، برے وسیلہ لو نہیں بول رہے، وسیلے کی دعا، یعنی کہ وہ جنت کی پوزیشن کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جو ہے جو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ جو دعا پڑھتے ہیں اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلہ اور فضیلت کی وہ جو جگہ ہے وہ آپ عطا فرمائیے۔ تو جو بھی میرے لیے یہ دعا کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو جس کو بھی یہ دعا یاد ہے بہت اچھی بات ہے، پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جس کو یاد نہیں ہے تو دیکھ کر بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑتے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور یعنی کہ ہم ایمان لانے کی وجہ سے ہم سے غصہ ہو رہے، تم ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو ہے نشاندہی کر رہے جس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ اب ہم بھی دیکھیں، وہ جن پر خدا نے لعنت کی ہے، جن پر اس کا غضب ٹوٹا۔ اب یہ لعنت زدہ کون ہے؟ جو اس سے پہلے ہم اپن سورہ بقرہ میں بھی کتنے مرتبہ پڑھے نا، جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں، حدود کو تجاوز کرتے ہیں، جن پر خدا کی لعنت ہے، جن پر اس کا غضب ٹوٹا۔ کون کس پہ غضب ٹوٹا؟ مغضوب کون ہے؟ یہود۔ اور جن میں سے بندر اور سور بنا دیے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ کون ہے یہ لوگ؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کرنے والے۔ ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوائے سبیل سے یعنی کہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہمارے کو ایمان دل سے لانے کا ہے، صرف زبان سے بولنے کا نہیں ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ
گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ اور دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں انہوں؟ زیادتی، گناہ کے کام میں جدوجہد کر رہے، دین کے کام میں نہیں. بہت بری حرکات ہے جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ اور زیادتی پر جو ہے زیادتی کرنے پر روکتے نہیں. اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، کیوں ان کے علماء اور مشائخ جو ان کے جو بڑے لیڈرز ہیں انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے. تو اب اس کا کیا مطلب بنا کہ جس کو علم ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جس کو علم ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے. اس کا کام کیا ہے کہ دوسروں کو جو اس کا علم نہیں رکھتے ان کو روکنا ہے. ہماری ذمہ داری ہے، علماء اور مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں تو روکیں. اگر ہم نہیں روکیں گے تو ہمارے کو بھی پھر اس کی پکڑ اور پوچھ ہے. یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اب کیا بولتے دیکھیے کہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر. یعنی کہ اتنی بکواس کی باتیں جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ باندھے ہوئے مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ یعنی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی دینے پر قادر نہیں ہے، اللہ نہیں دے سکتا کچھ بھی، اور اللہ کے ہاتھ جو ہے بندھے ہوئے. جیسا ہم بولتے ہیں نا ہمارے ہاتھ ٹائٹ ہے، ٹائٹ معاملہ چل رہا، ذرا ہاتھ ٹائٹ چل رہا بولتے ہیں اپن. تو اس طریقے سے جو ہے ان لوگ اس طریقے سے بات بتا رہی. 63 آیت نمبر 63 میں جب جو ہے ان کے اوپر نعمتوں کا نزول ختم ہو گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو انہوں بولے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ بکواس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت پڑی. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے اور جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے. اب دیکھیے کہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کر رہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی فوری زبانوں کو کھینچ لے، فوری اللہ تعالیٰ سزا دے. پر اللہ تعالیٰ کیا ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے جو تکلیف دہ بات پر بھی صبر کرتا ہے. تو یہ صبر کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. تو اللہ کے بندوں کے اندر بھی ایسی صفت ہم کو ڈیولپ کرنی ہے، کیونکہ کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسی باتیں بتاتے. تو پھر کیا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے. سب دنیا میں جو ہے دولت، دولت اور دنیا کی جو ہے تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافہ کا موجب بن گیا. یعنی کہ قرآن بعض لوگوں کے لیے کیا بنتا ہے؟ گمراہی کا اور مزید گمراہی کا جو ہے سبب بنتا ہے. اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انہوں تو چاہتے کہ ہمیشہ جو ہے جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں، پر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کیا کرتا ہے؟ ٹھنڈا کرتے رہتا ہے. اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، یعنی کہ اگر یہ کام کرنے کے بدل اگر یہ اہل کتاب جو آلریڈی کتابوں کو مانتے ہیں یہ قرآن کو بھی اگر وہ مانتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، یعنی کہ تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کی برائیوں کو دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں داخل فرماتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان کی دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کے طرف ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا اگر وہ کرتے تو اپنے اوپر سے رزق برستا اور اپنے نیچے سے ان کے رزق ابلتا. تو اب دیکھیے کہ کتاب کے اوپر عمل کرنے کی فضیلت اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر انسان جو ہے کتاب کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو رزق عطا کریں گے، اس کو جو ہے انعامات اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اس کی برائیاں اس سے دور کریں گے، جنتوں میں ڈالیں گے، اور پھر دنیا میں بھی جو ہے زمین سے جو ہے رزق ابلیں گا اور آسمانوں سے رزق جو ہے برسیں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتیں عطا کریں گے جو کتاب کے اوپر عمل کریں گے. اب دیکھیے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائیاں تھے، اور ایک بھائی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا بیٹھتا اور خوب جو ہے دین کو سیکھتا اور جو ہے دین کو جو ہے پھیلانے کی جد و جہد میں لگا ہوا رہتا. اور دوسرا بھائی کیا کرتا تھا؟ کماتا تھا اور جو ہے محنت کرتا تھا اور ارن کرتا تھا. ایک مرتبہ جو ہے وہ دوسرا بھائی آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس جو ہے یہ جو میرا بھائی ہے کماتا نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، اور صرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور دین سیکھتا ہے اور جو ہے اسی کے کام میں لگا ہوا ہے اور کچھ بھی
کماتا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت سن کر فرمایا کہ اے شخص، شاید ہو سکتا ہے کہ تم کو جو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے وہ اس بھائی کی بدولت ہی دیا جا رہا ہے. یعنی کہ جو بھائی قرآن کو جو ہے پڑھتا ہے، سنتا ہے اور عمل کرتا ہے، اس کی برکت سے ہو سکتا اللہ تعالیٰ تمہارے کو رزق دے رہے. کیونکہ تمہارے کو جو رزق مل رہا ہے وہ صرف تمہارا حصہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بھائی کا بھی رزق جو ہے تمہارے اللہ تعالیٰ پڑھنے میں ڈال رہے، تاکہ تم جو ہے اس کی کفالت کر سکو، تم اس کو دے سکو، تم اس کو سپورٹ کر سکو، کیونکہ انہیں نہیں کما رہا اور انہیں دین کی راہ میں لگا ہوا ہے. تو اس سے جو ہے کیا سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم نکلتے ہیں اور علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق برسائے گا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن ان میں اکثر سخت جو ہے بد عمل ہے. یعنی کہ کچھ لوگ اہل کتاب میں سے اچھے بھی ہیں اور میجورٹی کیا ہے؟ بد عمل ہے. اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. یعنی کہ تمہارا کام کیا ہے کہ بس لوگوں تک پہنچا دینا تمہارا کام ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، تو اب امت وسط کی ذمہ داری ہم کو بھی ادا کرنی ہے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تم لوگوں کے جو ہے اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. تم لوگوں کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یعنی کہ ہمارے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہم کو نقصان پہنچائے گا دین کے راہ میں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز گزرنے نہ دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہرگز نہ دکھائے گا. تو تم کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا اور تمہارے مقابلے میں کافروں کو کامیاب نہ کرے گا. صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو. یعنی کہ تم جو ہے ایکچولی صحیح رستے پر نہیں ہو. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور ان کی دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. یعنی کہ جو تم بول رہے کہ تم اللہ کے فیوریٹ ہے، تمہاری ایکچولی اللہ کے نزدیک جو ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پر حیثیت کب بنے گی تمہاری؟ جب تم کتابوں پر عمل کرو گے. دیکھیں آج اگر ہم بھی جو ہے اللہ کے نزدیک ہم اپنی کوئی حیثیت بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کے اوپر جو ہے عمل کرنے والے بن جائیں. قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ کے نزدیک حیثیت بنے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار اور زیادہ بڑھا دیا ہے. یعنی کہ قرآن جو ہے لوگوں کے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنا، مگر انکار کرنے والوں کا حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یعنی کہ جو قرآن کے اوپر عمل نہیں کر رہے ان کے اوپر افسوس نہیں کرنا. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بال سفید ہونے شروع ہو گئے وقت سے پہلے. تو صحابہ پوچھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور صحابہ پوچھے کہ اللہ کے رسول آپ کے بال جو ہے پورے سفید ہو جا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ یونس جیسی جو ہے اور اس کی تمام جو ہے سملر سوروں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جس کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ کی تنبیہات نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ سورہ ہود اور سورہ یونس انشاءاللہ ہم جلد جو ہے وہ سورے پڑھیں گے، تو اس کے اندر جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈراوا جو نازل فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنی امت کے بارے میں فکر کر کے جو ہے اپنی جان کے اوپر لا لیتے تھے اور بہت فکر میں جو ہے ہمیشہ جو ہے دن رات پریشان رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے بارے میں تم فکر اور افسوس مت کرو. مسلمان ہو یا یہودی یا صحابی یا عیسائی، جو بھی ہو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یہ دو شرط ہے، کون سا بھی رہو، ایون مسلمان بھی رہے تو یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، صرف مسلمان ہو جانا آخرت میں نجات کا سبب نہیں ہے. مسلمان بھی ہے تو یہی شرط ہے کہ ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے. بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے. کیا پختہ عہد لیے تھے؟ آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل کا عہد کیا لیے تھے؟ پڑھے تھے اپن سورہ بقرہ میں کیا کیا عہد لیے تھے. شرک نہیں کرنا، والدین کی فرما برداری، اور مزید کیا ہے آج آپ کا ہوم ورک ہے، ذرا چیک کر لینا ایک بار کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا، کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے
اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ معاف کر دیا، تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے، یعنی کہ اللہ کی معافی کا غلط استعمال کرے۔ آج بھی دیکھیے کہ ہم اگر گناہ کر رہے ہیں اور اللہ ہم کو معاف کر رہا اور ہم کو چھوٹ دے رہا، توبہ کی توفیق دے رہا یا پھر توبہ کی مہلت دے رہا، تو ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے آگے جو ہے عاجز ہو کے جھک جائیں، نہ کہ اور مزید اپنے گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں، اور یہ سمجھے کہ کیا ہے غلط نہیں ہے، چلتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا ہے، یہ پہلے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کی شکل کے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے دنیا میں آیا، یعنی کہ حلولیت پہ یہ جو ہے بلیف کرتے تھے، یعنی کہ انکارنیشن جیسا بولیں گے، اوتار جو آتا نا، اوتار جیسا سمجھتے ہیں، تو ویسا جو ہے ان کا کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں سے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ہمارے کو اس میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پر ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے ایسے چیزوں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دونوں ایک ہی ہے، دنیا میں جو ہے اللہ آپ کی شکل میں آئے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ ہماری جو ہے ہم کو اس سے معاف کرے، اور ہمارے تمام لوگوں کو بھی اس سے معاف کرے اور توفیق عطا کرے۔ حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی کہ خود بھی اللہ کے بندے بنے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور کیا بولے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی شرک کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یعنی کہ ٹرینیٹی جو ہم کل بھی دیکھے تھے، ٹرینیٹی یعنی کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، تو جو ہے حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئیں تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ لوگ اللہ سے توبہ نہ کریں گے؟ پھر کیا یہ لوگ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے فوری موقع ہے، اتنی پیاری آیت آئی، فوری اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنے بھی اگر گناہ کرے اور پھر توبہ کر کے میری طرف پلٹ آئے تو میں پورے جو ہے گناہ اس کے جو ہے معاف کر دوں گا۔ تو اصل کیا ہے، ہمارے کو فوری جو ہے توبہ کرنا ہے، اور توبہ کی کیا جو ہے مطلب شرط کیا ہے کہ توبہ کر کے فوری جو ہے نیکی کرنے کا ہے، نیکی سے ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم واقعی میں سچے دل سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا، بس ایک رسول تھا۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے رسول تھا وہ، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، اور یعنی کہ بی بی مریم علیہ السلام، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یعنی کہ کھانا کھاتے تھے کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کھانا کھاتے تھے کہ وہ لوگ جو ہے انسان تھے، وہ لوگ کمزور ہیں، ان کو ضرورت ہے کھانے کی، اپنا پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے ان کو، وہ کمزور ہے۔ اللہ تو یہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسا سوچ رہے تم یہ باتیں؟ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں انسانی تھے، اللہ کی مخلوق تھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوزیشن عطا کی، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو ہے کامل مرد تو بہت ہے، پر کامل عورت میں جو ہے وہ ہے جو بی بی مریم علیہ السلام اور آسیہ علیہ السلام، یہ دو عورتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کامل بنایا ہے، پرفیکٹ اور مکمل اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ ان سے کہو، اور پھر کامل مرد کا مطلب کیا ہے؟ جو انبیاء گزرے، ٹھیک ہے، تو بہت سے انبیاء گزرے، پر عورتوں میں جو ہے یعنی کہ مریم اور بی بی آسیہ کا پوزیشن اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہارا نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے؟ اب ہم بھی سوچ کر دیکھنا ہے، جتنوں کو ہم اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی کو پکارتے ہیں تو کیا ہمارے فائدہ نقصان کا جو ہے اختیار وہ رکھتے ہیں؟ حالانکہ سب کچھ سننے اور جاننے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ کہو اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ پھر سے آگے غلو کی بات، غلو بولے تو کیا؟
معلوم ہے نا، ایگزیجریٹ کرنا یعنی کہ جو ہے پوزیشن سے بڑھا کر جو ہے کسی کو دینا. غلو نہ کرو، لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا، اور جو سوائے سبیل سے بھٹک کر دور نکل گئے. سوائے سبیل کا کیا مطلب ہے؟ کل گلوسری میں آیا تھا، یعنی کہ سیدھا راستہ. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. کس کے اوپر لعنت ہے؟ جو بنی اسرائیل میں سے کفر کا رویہ اختیار کریں گے ان کے اوپر کس کی لعنت ہے؟ سب کی لعنت ہے. اور سرکشی میں سرکش ہو گئے اور زیادتیاں کرنے لگے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا. اب ان کے اوپر لعنت کس لیے ہے؟ آج دیکھیے، آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کیا کہ ان کے اوپر لعنت کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برے کام سے روکیں. ہم اپنے شوہروں کو، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے گھر والوں کو ہم جو ہے برے کام سے روکنا ہے. اگر ہم نہیں روکیں گے تو ہم بھی لعنت کے مستحق بن سکتے ہیں. اللہ معاف کرے. تو ہم کیا بولتے ہیں، اب ان کی مرضی ہے بھائی، انہوں جو کرنا ہے کرنے دو، ہمارے کو کیا کرنے کا ہے، ہم تو نہیں کر رہے نا. تو ہم جو ہے کسی کو نہیں روکتے، بچوں کو بھی نہیں روکتے. اب کیا بولتے ہیں، یا پھر بعض وقت ایسا ہوتا نا، اب بچے بڑے ہو گئے، اب کیا بولنا، ٹھیک ہے آپ ان کے جو ہے در پہ پیچھے لگ جاؤ، نہیں چکٹ ویسا نہیں، پر ہمارا کام کیا ہے، بولتے تو رہنا ہے نا. ہمارا کام ان کو بتاتے تو رہنا ہے کہ یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ چیز میرے کو نہیں پسند ہے، دیکھو بیٹے آپ جو کر رہے وہ غلط کر رہے. اور پھر کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی جو ہے ہمارے کو روکنے کا ہے. اپنے جو ہے ماتحت جیسے سرونٹس ہے یا پھر ہمارے اڑوس پڑوس ہے، یہ تمام لوگوں کی روکنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہاں، روکنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، بہت ہی جو ہے بھونڈے طریقے سے نہیں روکے، غلط طریقے سے نہیں روکے، بلکہ پیار سے، محبت سے، حکمت سے جو ہے ان کو روکیں. کیونکہ اگر ہم اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہونا چاہتے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم غلط دیکھیں تو ہمارا کام ہے کہ ان کو روکیں، چاہے وہ ہمارے خود کے قریبی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اور انہوں نے کیا کیا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا. یعنی کہ مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے بدل جو ہے دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں، اہل کتاب کو سپورٹ کرتے ہیں دنیا کا چند فائدہ حاصل کرنے کے لیے. وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافر کو اپنا رفیق نہ بناتے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل گئے ہیں. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. یعنی کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے کٹر جو دشمن ہیں وہ سب سے زیادہ کن میں سے میجورٹی ملیں گی؟ ہر کوئی نہیں ہے. ہر یہود اور ہر مشرک جو ہے اسلام کا دشمن نہیں ہوتا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی بات. آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت کس کو؟ یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. یعنی کہ میجورٹی یہود اور مشرکین میں سے ملے گی. کچھ ایسے یہود بھی ہو سکتے، کچھ ایسے مشرک بھی ہو سکتے جو مسلمانوں کے ہمدرد ہے، جو مسلمانوں کی جو ہے نقصان کے جو ہے در پہ نہیں ہے، پر میجورٹی ان میں سے آپ کو ملے گی. اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں سب سے زیادہ قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یعنی کہ کرسچن جو ہے مسلمانوں کے بہت زیادہ ہمدرد جو ہے آپ کو، یعنی کہ ان میں سے میجورٹی ہمدرد کی ملے گی. تھوڑے دشمن کے جو ہے دشمن بھی اس میں سے بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے عبادت گزار عالم اور تاریخ کی دنیا جو ہے فقیر پائے جاتے ہیں. کیوں ان میں سے میجورٹی ملیں گی؟ آیت نمبر 82 چل رہی، اس میں سے میجورٹی کیونکہ ان میں سے جو ہے گاڈ کانشیسنس ان کے اندر ہوتا ہے، ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے، یعنی کہ خدا کا جو ڈر ہوتا ہے نا، گاڈ کا ڈر ہوتا ہے. اور پھر جو ہے تاریخ دنیا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے راہ میں، دین کے راہ میں، یا پھر جو ہے ان کے جو خدا ہے ان کے خدا کے راہ میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے لگا دیے ہوئے رہتے. ان لوگ اپنے آپ کو جو ہے جیسا فادرز رہتے، پریسٹ جو رہتے، ننس جو رہتے، تو یہ لوگ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائے ہوئے رہتے. تو اسی لیے ان میں سے آپ کو جو ہے میجورٹی ملیں گی جو ایسے ہمدرد ہیں. ان میں جو ہے غرور نفس نہیں ہوتا، یعنی کہ تکبر ان کے اندر نہیں ہوتا، عاجزی، ہمبلنس ان کے اندر آپ کو پائی جاتی. دیکھیں کتنی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے نا. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کی وجہ سے، یعنی کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے، اس کے اثر
اندر سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں سے جو ہے ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. تو اب جیسا ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پڑھے تو اس کے اندر ہم دیکھیں کہ جو ہے ورقہ بن نوفل تھے، اور پھر جو ہے بحیرہ جو پادری جو تھا، تو یہ جو لوگ تھے جیسا انہوں جو ہے قرآن کو سنے تو ان لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جیسا نجاشی بادشاہ کے بارے میں ہم دیکھے تھے نا کہ آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے، اور بولے کہ یہ جو قرآن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی شمع کے جو ہے روشنی ہے. تو اس نے جو ہے فوری اسلام کو جو ہے پھر اس نے قبول بھی کر لیا تھا. تو ایسے نرم دل کے لوگ آپ کو کس میں زیادہ ملیں گے؟ عیسائی میں جو ہے زیادہ ملیں گے. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے کر آئے، فوری اسلام کو قبول کر دیتے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم ایمان لے کر آئیں، کیوں ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں گے، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے ہم کیوں نہیں مان لیں گے، جبکہ ہم اس آیت کی خواہش رکھتے تھے. یعنی کہ وہ ہم تو انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کب ہمارے اوپر جو ہے وہ آخری نبی بھیجے گا جس کا ذکر جو ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے، ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے گا. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. یعنی کہ جو لوگ جو ہے کوئی بھی ریلیجن کو بلانگ کرنے والے رہو، اگر حق سمجھ میں آ گیا اور اسلام لا لیے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے وعدے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا، انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے اگر اس کی بات سن کر اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کہاں پر جائیں گے اور کس پر ایمان لائیں گے؟ تو پھر کیا ان کے پھر یہ جرم کی ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز نہ کرو. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے. اللہ کو زیادتی کرنے والے نہیں پسند ہے. ہر چیز میں زیادتی، پیسے خرچ کرنے میں زیادتی، لوگوں پہ ظلم کرنے میں زیادتی، حق کو نہیں دینے میں زیادتی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو ہے کمی کر کے اللہ کے اوپر زیادتی. کوئی چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے. جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لاتے ہو. یعنی کہ اللہ کا دیا کھاؤ پیو، پر وہ کھا کے پی کے جو انرجی آ رہی وہ اللہ کی عبادت میں لگاؤ، نہ کہ اللہ کی نافرمانی میں. تم لوگ جو محمل قسمیں کھاتے ہو، یعنی کہ جو ہے ایسی واللہ جو اس سے پہلے بھی ہمارا گزرا تھا سورہ بقرہ میں، تو محمل قسمیں جو کھاتے ہو تو اس پر اللہ کی کوئی گرفت نہیں ہے، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو، یعنی کہ دانستگی سے کھاتے ہو، جان بوجھ کر کھاتے ہو، نوئنگلی تم کھاتے ہو کہ اللہ کی قسم میں ہرگز یہ کام نہیں کری، بلکہ جب تم یہ بولتے ہو تو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا، پکڑے گا تم کو. اور ایسی قسموں کا یہاں پر کفارہ بھی بتایا گیا ہے، یعنی کہ کیا پینالٹی لگے گی. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو. یعنی کہ جو تم ڈیلی کھاتے ہو 10 مسکینوں کا، یہ کئی کا کفارہ بتایا جا رہا ہے، یہ قسم توڑنے کا کفارہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر جو ہے یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. قسم کا کفارہ کیا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنا ہے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر اسے توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار بنو. یعنی کہ ایک تو قسم کا کفارہ تو ہے، پر قسمیں کھا کر توڑو ہی نہیں، تم کو اس کی حفاظت کرنے کی تمہاری ذمہ داری ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ سے میرے سے مخاطب ہے، کیا یہ شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے، آستانوں کا کل بھی ذکر گزرا نصب کے اس میں، اب یہاں پر انصاب بول کے پھر سے آ گیا، اور ازلام جو پانسے جو پھر جو ہے یعنی کہ اپنا فیوچر معلوم کرنے اور یہ تمام چیزیں جو پانس سے پھینکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے یہ تمام کیا ہے؟ شراب، جوا، آستانے، جہاں پر غیر اللہ کی جو ہے، آستانے کس کو بولیں گے؟ جہاں پر جو ہے غیر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کی جو جگہیں ہوتی ہیں، جہاں پر وہ سمبل ہوتی ہیں، وہ جگہوں پر، وہ جگہ ٹھیک ہے. اور پانسے جو ہے جو چیز آپ
پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ پھینکنے میں جو ہے کچھ لوگ اس کو ڈائس بولتے ہیں، یہ ڈائس میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ زمانے میں جو ہے یہ کچھ چیزیں معلوم کرنے کا طریقہ ہوا کرتا تھا، تو یہ اس کی جو ہے زمرے میں آئے گا. یہ سب گندے شیطانی کام ہیں. یہ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بولے کہ سب کیا ہے؟ شیطان کے کام ہے. یہاں پر یہ شراب کی فائنل آیت ہے جس میں اب شراب کو حرام کر دیا گیا. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. اس سے کیا ہوتا؟ شیطان جو ہے ایک تو تمہارے درمیان عداوت، دیکھیں شراب سے بھی نفرتیں پھیلتی ہے اور جوے سے بھی نفرتیں پھیلتی ہے، اور پھر کیا ہے؟ خدا کی یاد سے اور نماز سے دور ہو جاتا ہے کہ شراب میں کوئی ہوش ہی نہیں رہتا، اور جوے میں تو جو بیٹھ گئے دیکھ لیتے سن لیتے اور پھر یہ کیا بولتے کھیل لیتے بیٹھ گئے، تو پھر کوئی جو ہے نماز کا حکم نہیں رہتا. اب اس کے زمرے میں جو ہے ہر وہ چیز آ جائے گی جو ہم کو خدا کی یاد سے اور نماز سے دور رکھتی ہے. ایسی چیزیں بھی پھر ہمارے لیے جو ہے جائز نہیں ہوں گی، چاہے وہ گیمز رہو، چاہے وہ کوئی بھی جو ہے دوسری چیزیں رہو. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم و عدولی کی تو جان لو، یعنی کہ نافرمانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا اور پیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی گرفت نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں. یعنی کہ اب تک غلط کر لیے تو کوئی بات نہیں، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں، یعنی کہ اب وہ چیزوں سے بچیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے؟ اور جو فرمان الہی ہو اسے مانے، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ ایسے نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیے کہ صحابہ اکرام کو جو ہے جو بعد میں ایمان لائے تھے ان کو فکر ہوئی کہ اے اللہ کے رسول، جو پہلے ہم شراب پی لیے، جو پہلے غلط کام کرے، اب ان کا کیا؟ اب ہم کیسا وہ جو تمام کام کرے، کیا اس کی وجہ سے ہمارے کو پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، کیا گناہ ہوگا؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر رہے کہ جو لوگ جو ہے پہلے کرے تھے پر اب جو ہے حرام کردہ چیزوں سے رک گئے اور اب جو ہے اب توبہ کر لیے اور اب ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو انفیکٹ پسند کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا. یعنی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو شکار کے ذریعے سے جو ہے آزمائش میں ڈالے گا، جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس کے غائبانہ طریقے سے ڈرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ جو لوگ عمرہ کے لیے نکلے تھے، جو اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے نا صلح حدیبیہ کا، تو عمرہ میں احرام کی حالت میں کیا تھا؟ شکار حرام تھا، رائٹ؟ تو پھر شکار جو ہے اب یہ ہوا کہ ان کے آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ جب انہوں سفر کے لیے نکلے تو ان کے جو ہے بالکل ایسے سامنے جو ہے پرندے جس کو شکار کر کے پکڑ سکتے تھے، پرندے جو ہے ان کے سامنے آتے جا رہے تھے اور انہوں آسانی سے ہاتھ اٹھا کے پکڑ سکتے تھے. تو یہ ایکچولی ان کی آزمائش تھی، جیسا سبت والوں کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی تھی کہ سیٹرڈے کے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیاں جو ہے اوپر آتی تھی، پر ان کو روکا گیا تھا. تو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ اس کے اوپر رکتے یا نہیں رکتے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کے مقررہ کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے گا تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ، یعنی کہ اب یہ کفارہ ہے، اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا اور اس کی مقدرت روزے رکھنے ہوں گے. یا تو جو ہے جانور دینا رہیں گا، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا رہیں گا، یا پھر جو ہے روزے رکھنے رہیں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکے. پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا پھر سے اعادہ کیا، پھر سے کرے، تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. تو یہاں پر آیت نمبر 95 پہ ہم لوگ جو ہے اپنی آج کا سیشن ختم کریں گے، اور جو ہے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے 7واں پارہ سٹارٹ ہو گیا، اور پھر اب جو ہے کچھ 20 آیتیں اس کی جو ہے بچتی ہیں، 25 آیتیں بچتی ہیں، کیونکہ 120 آیت پر انشاءاللہ یہ ختم ہوگا۔ تو ہم جو ہے سورہ مائدہ انشاءاللہ کل ہم لوگ ختم کریں گے، اور اس کے بعد سورہ انعام سٹارٹ کریں گے۔ اور جیسا میں نے بتایا تھا کہ سورہ انعام جو ہے مکی صورت ہے، تو اب یہ کیا ہے، اب ہماری یہ پورے مدنی صورتیں چل رہی تھی الحمدللہ، تو اب مدنی صورتوں کا ایک الگ اپنا کلر ہے، ایک اپنا الگ تھیم ہے، ایک الگ اپنا جو ہے انداز بیان ہے، اور جو ہے ایڈریسز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹاپکس جو اس میں کورڈ کیے گئے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب انشاءاللہ اب ہم کیا کریں گے، جب سورہ انعام پڑھیں گے تو آپ جو ڈفرینس محسوس کریں گے نا، تو آپ اس کو انشاءاللہ انجوائے بھی کریں گے، اور آپ کو کافی جو ہے واضح فرق بھی محسوس ہوگا کہ کتنا ڈفرینٹ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کی ٹاپکس اور انداز بیان جو ہے کتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پھر سورہ انعام، تو 25 آیتیں ہماری بچی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ بڑھتے ہیں سورہ انعام کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام اب تک جو ہماری جو ثابت قدمی ہے، جو ہماری محنت ہے، جو ہمارا ڈیڈیکیشن ہے، جو ہماری کوشش ہے قرآن کی طرف، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے بدلے سے اہل القرآن میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل فرما دے، اور اس کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنے والا، اس کے حلال کو حلال سمجھ کر اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے جو ہے بچنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بنی اسرائیل کے تمام جو ان کے روش تھی، جو ان کے جو ہے اعمال تھے، اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ان کی جیسے انجام جو انہوں نے ان کو ملا ہے، جو لعنت کے وہ مستحق بنے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے، شراب سے، جوا سے، ازلام سے، اور تمام جو دیگر جتنی بھی حرام چیزیں اس میں بتائی ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو نیکوکار میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ اکرام کی جیسی زندگی اور ان کے جیسے سٹرگلز کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، ہم کو وہ محبوب بندوں میں شامل فرما دے، وہ محبوب گروپ میں شامل فرما دے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے مرے دم تک ہم کو اپنے دین کا کام لیتا رہے، اور ہماری جگہ کسی اور کو نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے ہمیشہ جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری زندگی میں بہار بنا دے، خبر میں ہمارے نور کا ذریعہ بنا دے، ہمارے عذاب کو دور کرنے کا جو ہے خبروں میں ذریعہ بنا دے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم جنت کے درجات کو پالے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔